اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک ویڈیو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم ائمہ معصومین علیہ السلام یا معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بچپن کے کچھ واقعات ڈسکس کریں گے۔ ان واقعات کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے بچے ان واقعات کو دیکھیں کہ معصومین علیہ السلام کا بچپن کیسا تھا اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس پہلی ویڈیو میں ہم نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے معصومین کے بچپن کے واقعات، جو آقائے محسن ربانی کی کتاب ہے، جس کا ترجمہ مولانا سید سجاد حیدر صاحب قبلہ نے کیا ہے۔ اس کا پہلا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے جو یہاں پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کا درخت۔ سورج حضرت ابو طالب کے گھر میں لگے ہوئے کھجور کے درختوں سے ابھی اوپر ہوا ہی تھا کہ گھر کا خادم صحن میں چاروں طرف پانی چھڑک کر جھاڑو دینے میں مشغول ہو گیا۔ پڑوس کے بچوں کی آواز سنائی دے رہی تھی جو کھجور کے درختوں کے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف دھول اڑ رہی تھی۔ بچے زمین پر پڑی ہوئی کھجوروں کو اکٹھا کرنے کے لیے باغ کے چاروں طرف دوڑ رہے تھے۔ کبھی کبھی خادم اپنے سر کو اٹھا کر بچوں کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگتا تھا۔ ایک بچہ جو سب سے بڑا تھا دوسروں بچوں کو دھکا دیتا تھا اور خود جلدی سے کھجوریں اٹھا لیتا تھا۔ دوسرا تیزی سے باغ کے چاروں طرف دوڑتا تھا اور کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لیتا تھا۔ اچانک اس کی نظر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ آپ ہاتھ میں کچھ کھجوریں لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ کسی درخت کی طرف دوڑتے تھے تو کوئی دوسرا تیزی سے دوڑ کر کھجور اٹھا لیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹ آتے تھے، دوسرے درخت کی طرف چلے جاتے۔ خادم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر تعجب کرنے لگا۔ وہ اسی طرح کھڑا رہا تاکہ دیکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں۔ بچے کبھی ایک دوسرے سے کھجوریں چھینتے تھے، ایک دوسرے کو دھکا دیتے تھے، بھاگتے تھے، دوڑتے تھے۔ جب سب کھجوریں اٹھا لی گئیں تو بچے اپنے دامن اور ہاتھوں میں کھجوریں لیے صحن سے نکل کر گلی کی طرف چلے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صحن کے دروازے کی طرف دوڑے تاکہ گلی میں پہنچیں۔ خادم سامنے آیا، جھاڑو زمین پہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے زانوؤں کو ٹیک کر اپنے ہاتھوں کو ان کے کندھے پہ رکھ کے کہا، آپ نے صرف یہی چند کھجوریں اکٹھا کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور اپنے سر کو ہلایا۔ خادم نے کہا، آپ اگر بچوں سے آگے نہیں نکلیں گے تو آپ ان سے زیادہ کھجوریں نہیں اکٹھا کر پائیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح مسکراتے رہے اور کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے خادم کی طرف دیکھنے لگے۔ خادم اپنی کہی ہوئی بات پر شرمندہ ہوا اور سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چاہتے کہ چند کھجوروں کے لیے بچوں کو ناراض کریں، اسی لیے اور کچھ نہیں کہا اور اپنے سر کو جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن کے دروازے کی طرف دوڑے اور گلی میں چلے گئے۔ خادم فوراً اپنے جگہ سے اٹھا، اپنے کپڑوں کو جھاڑا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی اور آپ جناب ابو طالب اور بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے گھر پہ رہ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ جہاں دوسرے بچے چند کھجوروں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے، ایک دوسرے کو گرا رہے تھے، ان میں ایک ہوڑ لگی تھی، ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ کھجوریں اکٹھا کرے۔ وہی غلام نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا تو بڑی ہی متانت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، بنا کسی کو کوئی عذر تکلیف پہنچائے آپ ایک درخت کی طرف چڑھتے تھے، بڑھتے تھے۔ اگر آپ دیکھتے تھے کہ کوئی دوسرا بچہ آپ سے آگے سبقت لے جا کر وہ کھجور اٹھانا چاہتا ہے تو آپ پھر اس طرف نہیں جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، وہ کہ جاؤ، یعنی اس بچے کو موقع دیتے، جبکہ آپ کی عمر 8 سال ہے کہ تم اٹھا لو، اور آپ پیچھے ہٹ کر دوسرے درخت کی طرف چلے جاتے تھے۔
اب یہ غلام کا واقعہ ہے کہ وہ غلام جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے حضور میں، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے حضور میں حاضر ہوا، اور اس نے جو بات کی جناب فاطمہ بنت اسد سے وہ اس کا تذکرہ ہے کہ کمرے میں داخل ہوا، فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں، خادم نے سلام کیا اور کہا بی بی تمام بچوں نے زیادہ سے زیادہ کھجوریں اکٹھا کی لیکن محمد کو صرف چند کھجوریں ہی ملی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا کیوں؟ کیا محمد صحن میں نہیں تھا؟ خادم صحن میں تو تھے لیکن صرف چند کھجوریں اکٹھا کر پائے۔ انہوں نے دوسرے بچوں کی طرح کسی کے ہاتھ سے نہ کھجوریں چھینی، نہ کسی کو دھکا دیا اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کیا۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا صحیح کہہ رہے ہو، کل سے ایسا نہ کرنا۔ بچوں کے آنے سے پہلے، یعنی جب بچے دوسرے کھجوروں کو اکٹھا کرنے کے لیے آئیں، ان کے آنے سے پہلے ہی محمد کے لیے کچھ کھجوریں اکٹھا کر لینا۔ وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمیں عزیز تر ہیں، ایسا نہ ہو کہ انہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے، لہذا بچوں کے آنے سے پہلے جو کھجوریں زمین پہ گری ہوں یا ہوں انہیں اکٹھا پہلے ہی کر لینا، اور تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں وہ پیش کر سکوں۔ خادم نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس دن کے بعد خادم روزانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجوریں اکٹھا کر لیتا تاکہ وہ جب وہ سو کر اٹھیں تو یہ کھجوریں ان کی خدمت میں پیش کر جائیں۔ اس دن بھی ہمیشہ کی طرح صبح سویرے خادم صحن میں جھاڑو دے رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ جب بچوں کھجوریں لے کر باہر چلے گئے تو خادم کو یاد آیا کہ آج اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوریں اکٹھا نہیں کی ہیں۔ وہ فوراً کمرے میں داخل ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں ایک طرف سو رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں ایک طرف سو رہے تھے اور فاطمہ بنت اسد کپڑا سی رہی تھی۔ خادم نے اس طرف آہستہ سے بہت ہی دھیرے سے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہا کہ بی بی آج میں محمد کے لیے کھجوریں اکٹھا کرنا بھول گیا، بچے سب کھجوریں اکٹھا کر لے گئے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد نے کہا اب میں کیا کروں؟ مجھے شرم آتی ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اپنے چہرہ دکھاؤں گی۔ خادم نے کہا آپ ایک 8 سال کے بچے سے شرما رہی ہیں، شرمائیں گی؟ فاطمہ بنت اسد نے کہا کیا تم محمد کو دوسرے بچوں کی طرح سمجھتے ہو؟ خادم کچھ نہ بولا اور صحن میں چلا گیا، اور فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نے محبت بھری نگاہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے لیے کروٹ بدلی۔ بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ فوراً لیٹ گئیں اور اپنے پیراہن کے آستینوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور صحن کی طرف چلے گئے۔ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ ذرا بازو ہٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس گئے، پانی نکالا اور منہ دھویا، پھر کھجور کے درخت کے پاس گئے۔ خادم اس طرح جھکا ہوا تھا کہ اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے چاروں طرف چکر لگایا لیکن انہیں کھجوریں نہ مل سکیں۔ وہ پلٹے، چاہا کہ کمرے کی طرف جائیں۔ خادم نے اپنے دل میں سوچا شاید یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے ان کے لیے کھجوریں ضرور اکٹھا کی ہوں گی اور وہیں کھانے جا رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، خادم کو دیکھا اور اس کو سلام کیا۔ دیکھو بچوں، یہاں پر بھی آپ لوگوں کے لیے ایک درس کا پہلو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خادم کو سلام کیا، یعنی پہلے جب آپ کنویں پہ گئے پانی پیا اس وقت آپ نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن جب آپ نے اس کو دیکھا تو آپ نے اس کو سلام کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا کہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی سلام کرنے میں پہل کرتے تھے اور اپنے بڑوں کو بھی سلام کرتے تھے۔ بہت سے حالانکہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں ہیں، لیکن بہت سے ایسے جگہوں پہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے نوکروں کو یا اپنے سرونٹس کو وہ سلام نہیں کرتے ہیں، ان سے عزت سے پیش نہیں آتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے خلاف ہے۔ جو ہم سے بڑے ہیں، جو ہم سے بزرگ ہیں، یہاں تک کہ جو ہم سے چھوٹے ہیں، ان سے بھی سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے۔ سلام کرنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے سامنے والا ہمیں سلام کرے۔ کوشش کیا کریں کہ جلد سے جلد سب سے پہلے خود سلام کریں
اور ایک حدیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ کثرت سے سلام کرنے سے زیادہ دوستوں کو سلام کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر کبر نہیں آتا ہے، گھمنڈ اور غرور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور اسے خوشنودی خدا حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے۔ لہذا جس بھی محفل یا مجلس میں یا دوسروں کے سامنے جائیں تو کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے خود سلام علیکم کہیں، انہیں سلام آفر کریں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ دوسرے آپ کو سلام کریں، اور اپنے گھر کے خادموں سے، نوکر سے، سرونٹ سے عزت و احترام سے پیش آئیں، ان کا ادب کریں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔ انہیں سلام کیا، خادم کانپنے لگا اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں آج کھجوریں اکٹھا کرنی بھول گیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس صحن میں آئے اور کھجور کے درختوں کی طرف گئے۔ فاطمہ اٹھ گئیں اور دروازے کی اور سے محمد کو دیکھنے لگیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خادم بھی اپنی جگہ کھڑا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے، سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد درخت نیچے جھکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گچھے سے جو ان کی طرف تھا کچھ کھجوریں توڑی اور مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف چلے گئے۔ یہ تھا اعجاز نبی، یہ تھا ہمارے پیارے نبی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ۔ 8 سال کی عمر میں پاک پروردگار سلام اللہ آپ کے لیے کھجور کا درخت جھکا، یہاں تک کہ آپ کے قریب آ گیا، نیچے آ گیا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے خود گچھے سے کچھ کھجوریں توڑیں تناول کرنے کے لیے۔ ظہر کا وقت تھا۔ فاطمہ بنت اسد نے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی تیزی سے اٹھیں اور دوڑ کر دروازہ کھول دیا۔ ان کے شوہر ابو طالب گھر میں داخل ہوئے اور دروازے کو بند کر دیا۔ ابو طالب کو تعجب ہوا کہ آج ان کی بیوی نے کیوں دروازہ کھولا، اس لیے پوچھا کیا ہوا۔ فاطمہ بنت اسد تیزی سے سانس لے رہی تھیں اور ابو طالب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاطمہ خوش ہیں یا غمگین ہیں۔ دوبارہ پوچھا کیا ہوا، محمد کو کچھ ہو گیا ہے؟ فاطمہ نے جو کچھ بھی صبح اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بیان کر دیا۔ ابو طالب علیہ السلام کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور مسکرانے لگے۔ فاطمہ بنت اسد بھی مسکرائیں۔ ابو طالب علیہ السلام نے فاطمہ بنت اسد سے مخاطب ہوئے اور کہا، فاطمہ جانتی ہو میرے پدر بزرگ حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ محمد خدا کے نبی اور اس کے پیغمبر ہیں۔ فاطمہ کو یہ سن کر تعجب ہوا۔ ابو طالب نے فاطمہ بنت اسد کو دیکھا اور کہا، ایک اور خوشخبری سناؤں، تمہیں ایک اور خوشخبری کی بات بتاؤں؟ تو جناب فاطمہ بنت اسد نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور تمہارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور ان کا خلیفہ اور ان کا جانشین ہوگا۔ یہ سن کر شہزادی فاطمہ بنت اسد بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ حضرت ابو طالب کمرے کی طرف چلے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی چچا ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا، ان کی طرف دوڑے اور ان کی گود میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب علیہ السلام ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، اور فاطمہ چچا اور بھتیجے کی اس محبت کو دیکھ کر اور زیادہ خوش ہو گئیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ویسر معہم۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے اگلے ویک جب ہم ملیں گے نیکسٹ ٹیوزڈے کو، تو ہم دوسرے معصوم کے بچپن کا کوئی واقعہ آپ کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شکریہ والسلام، اور دعا میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس جیسے وبا کو جلد از جلد اس سے نابود کرے، اور ہم سب کو ائمہ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔